اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس آیت پر ہم غور و فکر کریں گے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے وہ پکارے۔ تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں، تاکہ رشد پائیں۔ دعائیں کیا ہیں اور ہمارا کتنا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے، اس کو قبول کرنے والا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دعائیں کیا ہیں؟ دعائیں دراصل وہ التجائیں ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ وہ کسی بھی وقت اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے، اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی وقت کی لمیٹیشن نہیں، آپ جب چاہیں اپنے رب سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ سے ہم جتنا مانگیں وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جتنے یقین کے ساتھ ہم دعا مانگیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ضرور بضرور ان کو قبول کرے گا، تو یہ ہمارے حق میں اچھا ہے، کیونکہ یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ جب چاہیں مانگیں، جس زبان میں چاہیں مانگیں۔ افضل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعائیں سکھائی ہیں، آپ ان سے دعا کو مانگیں، افضل تو ہے یہ۔ لیکن آپ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں، خوب مانگیں، خوب رج کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ وہ ہمارا رب جس کی ساری کائنات، ساری مخلوق محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ پورے شعور کے ساتھ اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے مانگیں تو اللہ کی رحمتیں آپ کے لیے وسیع ہو جاتی ہیں، اور اس کی مہربانیوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کی برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ وہ تو ہمیں بن مانگے اتنا کچھ عطا کرتا ہے، تو جب ہم مانگیں گے تو کتنا کچھ عطا کرے گا۔ جب ہم خود کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، اپنی کمزوریوں کے احساس کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس بات کے احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، تو ہمارا دل پورے شعور کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اور ایسی مانگی جانے والی دعاؤں کے بعد جو سکون نصیب ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مسئلہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں نے اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دی ہے، اس کو ضرور پورا کرے گا، وہ میرے اس مسئلے کو ضرور حل کرے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے کہ وہ بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، بڑے صابر تھے، بڑے شاکر تھے، جن کا صبر مثالی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں کہ بہت مالدار تھے، زمیندار تھے، یعنی لینڈ لارڈ تھے۔ شام کے علاقے میں ان کی بہت ساری پراپرٹیز تھیں، بہت زیادہ مال اور مویشی ہونے کی وجہ سے علاقے کے بڑے بااثر زمیندار تھے، بہت سخی دل تھے، غریبوں کی، مسکینوں کی اور بیواؤں کی دل کھول کے مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈالا۔ ان کے بچے جن مکانوں میں رہتے تھے وہ مکان گر پڑے، اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی، یعنی سارے بچے مر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آزمائش کے لٹیروں نے
ان کے مویشی لوٹ لیے. انہی دنوں ان کی زمینوں میں آگ لگ گئی اور خود ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکن ڈیزیز میں مبتلا کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ان کو کوڑ کا مرض ہو گیا تھا. ان کے جسم میں پھوڑے پڑ گئے تھے اور جو پھوڑے تھے وہ خراب ہو گئے تھے. بہت زیادہ صورتحال پریشان کن تھی. سب ساتھ چھوڑ گئے. صرف ایک بیوی جس کا نام علیہ تھا ان کے ساتھ رہ گئی. دو ایک پرانے دوست تھے جو کبھی کبھار آ کے مل لیتے تھے. بیوی نے بڑا ساتھ دیا. وہ کہتی کہ میں ایوب کے اچھے دنوں کی ساتھی تھی، اب اس مشکل وقت میں بھی میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. بستی والوں نے ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا. علیہ نے، یعنی جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے بستی سے باہر ایک خیمے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو رکھا اور ان کے نیچے وہ راکھ رکھا کرتی تھیں تاکہ وہ لیٹ سکیں. ان کا جسم آپ یوں سمجھ لیجئے ناسور بن چکا تھا. زمین پر لیٹنا بھی ان کے لیے محال تھا. اب رہائش کا مسئلہ تو کسی طرح سے حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا مسئلہ سٹل باقی تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کام نہیں کر سکتے تھے. ایک وجہ تو ان کی طبیعت بھی تھی اور دوسری وجہ یہ کہ بستی والے آنے ہی نہیں دیتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایوب کو یہاں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے ہم بھی بیمار پڑ جائیں گے. تو جو ان کی بیوی تھیں انہوں نے ہمت کی اور لوگوں کے گھروں کے کام کیے. اس کے عوض ان کو کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جایا کرتی تھیں. وہ کھانا لے کر گھر جایا کرتی تھیں. وہ خیمہ جو انہوں نے بستی سے باہر لگا رکھا تھا وہاں جاتی تھیں اور دونوں مل کر کھا لیتے تھے. 18 سال آزمائش کے گزرے. بیوی نے بڑی خدمت کی اور کبھی شکایت اپنی زبان پر نہیں لائیں. پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بھی قابل دید ہے. ہر وقت زبان پر ذکر الہی رہتا. 18 برس کہنے کو تو 18 برس ہیں، لیکن جب جھیلنے پڑیں تو یہ بہت لمبی مدت بن جاتی ہے، کیونکہ ڈیفیکلٹ ٹائم اتنا ایزی ہو کر نہیں گزرتا. اس میں پھر آدمی بیمار ہو، پھر فائنینشیل ایشوز بھی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ کسی طرح سے سوشل بھی نہیں ہو سکتے تھے. تنہائی بھی تھی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پڑوسی، نہ کوئی رشتہ دار. بہت ٹف ٹائم تھا ان کے اوپر. اس میں 18 سال گزرے. تو ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں ہٹا دے. تو ناراض ہو گئے اور بولے کہ اچھے حالات 70 سال رہے، اب 70 سال اسی حالت میں گزاروں تو حساب برابر ہو. کیسے بولوں اللہ تعالیٰ کو کہ میری بیماری ہٹا دے؟ کیسے بولوں اللہ تعالیٰ کو کہ میری یہ مالی تکلیف ختم کر دے؟ کتنا صبر تھا. اللہ کی رضا میں راضی تھے. خیر ان کی بیوی خاموش ہو گئی. پریشان بہت ہو گئی تھی ان کے اس جواب سے، لیکن خاموش ہو گئی کیونکہ خود بھی صابر اور شاکر تھیں. ایک دن وہی دوست جو کبھی کبھار ملنے آ جاتے تھے آئے اور باتوں باتوں میں ایک دوسرے سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جو اتنی کڑی سزا پا رہا ہے. ویسے حضرت ایوب علیہ السلام لوگوں کی بڑی باتیں سن چکے تھے اور برداشت بھی کر چکے تھے، لیکن یہ بات برداشت نہ کر سکے اور بے قرار ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور جب پکارا ایوب نے اپنے رب کو اور کہا کہ مجھے یہ تکلیف چھو گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اس میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، میری بیماری ٹھیک کر دیں، بس اتنا کہا مجھے یہ تکلیف چھو گئی ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والوں میں سے ہیں. جب میں اس آیت پر غور کر رہی تھی کہ یہ جو دعا انہوں نے مانگی، کچھ ٹائم پہلے بیوی نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ میں نے آپ کو بتایا. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چاہتے تھے کہ یہ دعا مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچویشن کو کریٹ کیا انہی کے دوستوں کے ذریعے، اور پھر
ان کے دل کو ایک فیلنگز دیں کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ان کا دعا کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز آپ کو دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی دعاؤں میں شامل کر دیتے ہیں. کبھی آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہوگی کہ اچانک آپ کچھ چیزیں مانگنے لگتے ہیں. کبھی آپ ہدایت رچ کر مانگنے لگتے ہیں, کبھی آپ تقوی رچ کر مانگنے لگتے ہیں, کبھی آپ رزق کی فراوانی کو رچ کر مانگنے لگتے ہیں, کبھی آپ کثرت سے استغفار کرنے لگتے ہیں. فیل کیا ہوگا آپ نے بھی اس کو. تو چونکہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کی دعاؤں میں شامل کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی کی کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں. جیسے ہی انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ پانی پیو اور نہاؤ. انہوں نے یہ پانی پیا اور نہائے اور بھلے چنگے ہو گئے, بالکل ٹھیک ہو گئے. کیونکہ انبیاء کے ساتھ معجزات صادر ہوتے ہیں. معجزاتی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خطرناک بیماری کو اتنے مختصر ٹائم میں ٹھیک کر دیا. ایوب علیہ السلام پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے, بدن ان کا چمکنے لگا. کپڑے نہیں پہن سکتے تھے, obviously وہ بیماری ایسی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے یہ ٹھیک ہو گئے فرشتوں کے ذریعے پوشاک پہنائی. اب یہ اپنی بیوی کا انتظار کرنے لگے کیونکہ وہ کام سے واپس آتی تھی. اس دن ذرا ان کو تاخیر ہو گئی. ان کی جو وائف تھی کام سے جب واپس آ رہی تھی تو تھوڑا لیٹ ہو گئی. جب واپس آئیں تو دیکھا ایک خوبصورت شخص وہاں بیٹھا ہے. تو پوچھتی ہیں, کیونکہ پہچانی نہیں تھی, حضرت ایوب ہی سے پوچھتی ہیں کہ یہاں میرا ایک بیمار سا شوہر تھا, کہاں گیا؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں, اللہ کی بندی, میں ہی ایوب ہوں. وہ بولی, مجھ دکھی عورت سے مذاق مت کرو. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا, میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ آزمائش ختم ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرست کر دیا. obviously پھر ان کو یقین آیا. ظاہر ہے پھر انسان غور کرتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی ہے. بہت شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا جلدی یہ سارا معاملہ حل ہو گیا. لیکن آپ دیکھیے یہ پرابلم سالو کب ہوئی؟ 18 سال کے بعد. سالو ہوئی کس ذریعے سے؟ دعا کے ذریعے سے. کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے ملے گا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا. پھر کیا ہوا؟ 2 بادل آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھیتوں میں ان بادلوں نے چاندی اور سونا برسایا. بارش نہیں ہوئی, سونا اور چاندی برسا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مال, اولاد, زمینیں, مویشی, نوکر چاکر سب کچھ واپس دے دیا, وہ بھی 2 گنا کر کے. الحمدللہ. اس کے بعد وہ 70 سال مزید زندہ رہے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے. جو ٹاپک تھا آج ہمارا وہ یہ تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے. ہم سب کا اس پر یقین ہونا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں. تو آج جو آپ کے سامنے یہ غور و فکر رکھنے کا مقصد تھا وہ یہ کہ ہم سب اپنا یقین بڑھائیں, ہم سب اپنی دعاؤں میں اضافہ کریں, اور دنیا کے لیے بھی مانگیں, کوئی حرج نہیں, آخرت کے لیے بھی مانگیں, اپنے لیے بھی مانگیں, اپنے بچوں کے لیے بھی مانگیں, اپنے زوج کے لیے بھی مانگیں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیں. جس کے لیے آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس سے مانگیں. جن سے آپ کو محبت ہے ان کے لیے بھی مانگیں, جن سے نہیں ہے ان کے لیے بھی مانگیں, جن سے آپ کے تعلقات ہیں ان کے لیے بھی مانگیں, جن کو آپ نہیں جانتے, کوئی تعلق نہیں, ان کے لیے بھی مانگیں. تو ہم سب کے لیے یہ میسج ہے آج اس غور و فکر میں کہ ہم نے اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. مشکل حالات ہوں تو صبر کے ساتھ, اچھے حالات ہوں تو شکر کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض دفعہ آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جن کے بارے میں
آپ کو غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑی دعا کرتے ہیں، اور بسا اوقات جب ہم لوگوں کے احسانات کو کنسیڈر کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ان کے احسانات کا بدلہ کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں اتار سکتے، لیکن ایک چیز ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں، وہ ہے دعا، دعائے خیر۔ جب یہ رمضان کا مہینہ گزرا تو میں اپنا جائزہ لے رہی تھی، کیونکہ میں زندگی کے اب اس موڑ پر ہوں کہ مجھے پرسنلی یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر میچورٹی کا لیول بڑا ہے پچھلی زندگی کے مقابلے میں، میرے اندر سنجیدگی آئی ہے زیادہ پچھلی زندگی کے مقابلے میں، کیونکہ انسان جب 40 سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر میچورٹی ایج وائز بھی آتی ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے کلام سے جڑا ہوا ہے، تو obviously اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور مزید میچورٹی دیتے ہیں۔ پرسنلی مجھے یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ چونکہ اب عمر بڑی ہو رہی ہے تو سینسٹیوٹی، سیریسنس، میچورٹی بڑھنے لگی ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اس رمضان میں نے پھر ایک تہیہ کیا تھا کہ جب بھی دعا کرنی ہے تو اس میں یہ لسٹ جو لوگوں کی ہے ان کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اگر میں کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کروں گی تو اس کا بینیفٹ اینی ہاؤ مجھے ملے گا۔ پہلا بینیفٹ کیا ہے؟ فرشتے آپ کے حق میں اسی دعا کو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کوئی بینیفٹ بتائے گا؟ غائبانہ طور پر اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے خلوص کا احساس آپ کو خود ہی ہوتا، آپ کی محبتوں کا احساس آپ کو خود ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں کسی کے ساتھ، یا آپ کو کتنا مخلص ہونا چاہیے کسی کے ساتھ۔ تو میں نے رمضان کے مہینے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ جب بھی میں نے دعا کرنی ہے وہاں میں نے اپنا جو بھی سرکل ہے ان کو یاد رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے ان لوگوں کو اجتماعی طور پر مومنین کہہ کے یا مومن مرد اور مومن عورت کہہ کے سارے لوگوں کو اس میں شامل کرنا ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں اپنی فیلنگز آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کتنی اچھی فیلنگز ہوتی تھیں، الحمدللہ اتنی اچھی فیلنگز ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی محبتوں کا اظہار شاید ایک ایک کو پکڑ کے نہ کر سکوں، لیکن اس طرح سے کر سکتی ہوں، اور کل قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو کھولے گا، ہر چیز کو کھولے گا نا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن، تو کھولے گا تو جس کو بھی یہ پتا چلے گا کہ یہ بھی شخص تھا جو ہمارے لیے دعا کر رہا تھا، تو کتنا خوش ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو دیکھیں ایک تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پرٹیکولر انسان سے محبت کر رہا ہوتا ہے کہ اس شخص کو آپ کی دعاؤں میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی کسی کے لیے آپ دعا کریں نا تو یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کا کوئی کمال ہے، یا اگر میں دعا کر رہی تھی تو میں یہ نہ سوچوں کہ میرا کمال ہے کہ دیکھو میں کتنے سارے لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہوں اور میں کتنی اچھی ہوں کہ سب لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہوں۔ ایسی بات نہیں۔ مجھے باقاعدہ یہ فیلنگز آتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اس شخص سے محبت رکھتا ہے کہ اس کو میری دعاؤں میں شامل کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بے غرض ہو کر دعائیں کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ جن میں آپ کے والدین ہوتے ہیں، آپ ان سے کہیں نہ کہیں وہ آپ کے لیے ضرور دعا کریں گے، اینی ہاؤ وہ آپ کے لیے دعا کریں گے کریں گے۔ جو آپ ان سے ریکویسٹ کر دیں اگر تو اور ہی اچھی بات ہے، کیونکہ پھر وہ پرٹیکولر دعا بھی آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں جو شاید آپ کو شعور بھی نہ ہو۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں والدین کہ جو بڑے ہی بے لوث ہو کر دعائیں کرتے ہیں بچوں کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے والدین کی اپنے بچوں کے حق میں، بہت زیادہ دعائیں سنتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم پیرنٹس ہیں، پرسنلی ہم خود پیرنٹس ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ دعائیں دینی چاہیے، بہت زیادہ دعائیں دینی چاہیے، بجائے کہ ہم ناراض ہوں ان سے، بجائے کہ ہم ان سے شکایتیں کریں کہ آپ یہ نہیں کرتے ہو، آپ وہ نہیں کرتے ہو، آپ دعائیں دو۔ آپ جتنا اپنے بچوں سے راضی رہو گے اتنی ان کے لیے خیر اترے گی۔
اور آپ کو پتہ ہے آپ کی ناراضگی ان کے لیے پرابلمز لا سکتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بچوں سے ناراض ہو رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں, پھر خود ہی رو رہے ہوتے ہیں بعد میں. تو دھیان نہیں ہوتا نا اس بات پر. تو اگر ہم پیرنٹس ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے بہت رچ کے دعائیں کرنی چاہیے, اور بارہا اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ ہم آپ سے بہت خوش ہیں. کہ والد اگر یہ کہتا ہے نا کہ میں تم سے خوش ہوں, تو آپ کو پتہ ہے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ والد کی رضامندی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کو جوڑ دیا. تو اپنے اس لیکچر کے توسط سے میں جو بھی والد ہیں ان کو کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں سے یہ کہیں کہ ہم آپ سے خوش ہیں, اور اس سے گھر کا ماحول بہت ہیلدی رہتا ہے. جو دعائیں دینے کا معاملہ ہے نا ایک دوسرے کو, یہ ہمارے گھر میں اتنا زیادہ ہونا چاہیے. دوست احباب کے معاملات ہوں, رشتہ داروں کے معاملات ہوں, دعائیں آپس میں اتنی ایک دوسرے کو دیں, کیونکہ اس کا بڑا بینیفٹ ہے. سامنے سامنے دعائیں دیں تو بھی, غائبانہ طور پر کریں تو بھی, دعائیں آپ کے حق میں کبھی بھی برائی نہیں لاتی. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ دعائیں دیتے تھے, بد دعا کبھی نہیں کرتے تھے. تو یہ چیز ہم اگر اپنا وتیرہ بنا لیں کہ اگر ہم کسی سے بالفرض ناراض بھی ہیں تو بھی اس کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم اپنے غور و فکر کو یہیں روکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.